1206 کا سال تھا جب تموجن یعنی چنگیز خان نے محسوس کیا کہ وہ اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ علاقے کے چھوٹے بڑے تمام قبیلوں اور امراء کو ایک ضیافت پر مدعو کرے، اور یہ ضیافت دریائے ہنون کے کنارے ایک بڑے جشن کی شکل میں ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس تاریخی موقع پر اس نے پہلی مرتبہ اپنے لیے اس لقب کا استعمال کیا کہ وہ چنگیز خان ہے، یعنی عظیم سمندر۔ جلد ہی چنگیز خان نے اپنا قانونی ضابطہ اخلاق یعنی اپنا قانون نافذ کیا، جو چند نکات پر مشتمل تھا، جس میں درج تھا کہ آپس میں محبت رکھو، بوڑھوں اور بزرگوں کی عزت کرو، غریبوں کو نیچا مت رکھو بلکہ عزت کرو، چوری مت کرو، کسی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم نہ کرو، غداری سب سے بڑا جرم ہے جس کی سزا موت ہے، جھوٹی گواہی انسان کی تذلیل ہے جو نہ کی جائے، قتل کی سزا جرمانہ قرار دی گئی، اس کا انحصار مرنے اور مارنے والے کے معاشرتی رتبے کی بنیاد پر رکھا گیا۔ مثلا مسلمان قتل کے بدلے میں 20 سونے کے سکے اور ایک گدھا، جبکہ چینی کے قتل کے گوشت بھی جرمانے کی حد مقرر کی گئی۔ منگولوں کے بارے میں ایک عام روایت تھی کہ وہ مہینوں نہاتے نہیں تھے، ہفتوں گھوڑوں سے نیچے نہیں اترتے تھے، کھانا کھا کر چربی بھرے چکنے ہاتھ اپنے یا دوسروں کے کپڑے سے مل لینا ان کا عام معمول تھا۔ کپڑے تب تک تبدیل نہیں کرتے تھے جب تک کپڑے پھٹ نہیں جاتے تھے۔ چنگیز خان نے اپنے قانون میں واضح کر دیا کہ کپڑوں کو دھویا جائے تاکہ وہ گندے ہو کر پھٹ نہ جائیں۔ چنگیز خان کے خاقان اعظم کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ترک منگول لوگ کئی صدیوں میں پہلی مرتبہ متحد ہوئے تھے۔ وہ جوش و جذبے سے بھرپور تھے، جوش و خروش اور ولولے کی اس سطح پر انہیں پکا یقین تھا کہ کل کا تموجن اور آج کا چنگیز خان، جو ان کے عقیدے کے مطابق در حقیقت ایک بوجھو یعنی خداؤں کا بھیجا ہوا جسے آسمانوں کی طاقتیں دی گئی تھی۔ چنگیز خان نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ اسے چوری اور بدکاری سے خصوصی نفرت تھی اور اس کی سزا صرف موت تھی۔ اگر ایک گھوڑا چوری ہوتا تھا تو اس کی سزا موت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ بالکل پسند نہیں۔ منگولوں کی کمزوری بادلوں کی گنج گرج اور بجلی کی کڑک سے خوف زدہ ہونا تھا۔ صحرائے گوبی کے طوفانوں کے دوران کئی مرتبہ اس خوف نے انہیں مغلوب کیا تھا۔ آسمان سے بچنے کے لیے وہ خود کو دریاؤں اور ندیوں میں پھینک دیتے تھے۔ چنگیز خان نے جو قانون نافذ کیا تھا اسے یاسا کہا جاتا تھا۔ یاسا کا قانون جاسوسوں، ہم جنس پرستی، جھوٹے گواہی دینے والوں اور کالے جادو کرنے والوں کے خلاف بڑا واضح تھا، یعنی موت کی سزا۔ یاسا کا پہلا قانون زبردست تھا۔ یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمام انسانوں کو اس بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ایک خدا ہے، اور وہی ہے جو امیری اور غریبی، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وہ کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی انسان کو اس وقت تک مجرم قرار نہیں دیا جاتا تھا جب تک وہ کسی جرم میں نہ پکڑا جاتا اور اسے تسلیم نہ کر لیتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ منگول جو چاہے لوگ تھے، ایک بار منہ سے ادا کیا ہو لفظ ان کے لیے حلف نامہ کا درجہ رکھتا تھا۔ اکثر اوقات ایسے واقعات درپیش آئے جب کسی خانہ بدوش پر غلط کام کا الزام لگا تو وہ اگر قصوروار ہوتا تو اسے تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ دونوں صورتوں میں معاملہ چنگیز خان کے دربار میں لایا جاتا۔ اس کی زندگی کے آخری سالوں میں خان کی تابعداری کسی شک و شبے کے بغیر تھی۔ فوج کی ایک ڈویژن کا جنرل چنگیز خان کے دربار سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی ایک عام کوریئر کے ہاتھ بھی آیا خان کا حکم نامہ وصول کر کے اس پر عمل درآمد کا پابند تھا۔ ہر منگول چنگیز خان کا خوب احترام کرتا تھا اور لفظ یا عمل کسی طرح سے بھی اسے دھوکہ دینے کی کبھی کوشش نہ کرتا تھا۔ چوری اور ڈاکے کا تصور نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر اور جھگڑے جس پر مال و اسباب اور خزانہ پڑا ہوتا تھا کسی محافظ یا تالے کے بغیر ہوتے تھے۔ یہ یاسا قوانین کے سخت اطلاق کا اثر تھا کہ وہ بے رحم اور وحشی تھے، اب ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر مائل تھے۔ وہ غربت اور مفلسی میں بھی اکٹھے تھے۔ ایسی قوم کو متحد رکھنے کے لیے ایک مضبوط مرکز کی ضرورت تھی۔ شراب نوشی ان کے ہاں ایک معزز اور مردانہ کام سمجھا جاتا تھا۔ اپنے سے ہٹ کر وہ ہر غیر منگول کو حقیر اور خود سے کم تر تصور کرتے۔ خود کو برتر سمجھنے میں وہ حد سے زیادہ مغرور تھے۔ چنگیز خان کے دربار میں جارجیا کے بادشاہ کا بیٹا، بہت سے سلطان اور بہت سی مشہور بلند قد و قامت والی شخصیت موجود تھی، لیکن ان کی کوئی خاص عزت نہ تھی۔
حتیٰ کہ جو تاتار ان بلند مرتبہ شخصیت کی خدمات اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کے آگے سے بلا روک ٹوک گزرتے تھے اور بیٹھتے وقت ان کی جگہوں سے اونچی جگہوں پر بیٹھتے۔ وہ دوسری اقوام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے عقائد کو کم تر تصور کرتے تھے۔ جو سازش بھی وہ دوسروں کے خلاف کرتے وہ بڑی احتیاط سے اسے صیغہ راز میں رکھتے تاکہ کوئی اسے ان کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ دوسروں کا قتل عام ان کے نزدیک ایک عام بات تھی، یاسا کی بازگشت تھی، ایک دوسرے کی مدد کرو اور دوسروں کو تباہ کرو۔ جنگ کے بھوکے چھوٹی بڑی جنگوں کے عادی یہ قبائل صرف ایک ہی طریقے سے باہم متحد رکھے جا سکتے تھے۔ اگر ان کو ان کی خود کی عقل و دانش اور وسائل پر چھوڑ دیا جاتا تو انہوں نے مال غنیمت اور سرسبز چراگاہوں پر لڑ لڑ کر مر جانا تھا۔ خاقان اعظم چنگیز خان نے اپنی سوچ اور مقاصد کو سامنے رکھ کر ہوا کا رخ دیکھا۔ چنگیز خان یہ امر بخوبی جانتا تھا کہ ان وحشی خانہ بدوشوں کو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں جنگ میں مصروف رکھا جائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔